بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ماہ شعبان شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ تو اسلامی 8واں مہینہ جو ہے اس کو ماہ شعبان کہتے ہیں، چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، رزق بندوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ شعبان کہا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِصَائِمٍ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اور بے شک شعبان اس لیے نام رکھا گیا کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان میں خیر کثیر ہے، ماہ شعبان میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور ماہ شعبان کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان اور ماہ رجب اور ماہ رمضان، فرمائے تینوں مہینے برکت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، اگر لوگ اس کی شان کے بارے میں واقف ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی شان کیا ہے، تو لوگ عبادت کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں۔ تو اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس لیے میں روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا ماہ شعبان جب آئے تو تم بھی اس کے روزے رکھو، نیک اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام مہینوں سے زیادہ جو پیارا مہینہ ہے وہ ماہ شعبان ہے۔ اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ شعبان کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے 5 حروف ہیں، اور ان کا مفہوم اس طرح ہے کہ شین اس سے مراد شرف ہے، کہ یعنی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مشرف ہونا، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا شرف عطا فرماتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور عین سے مراد فرمایا کہ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبے اور مقام علم کے ذریعے بلند فرماتا ہے۔ اور تیسرا لفظ با ہے، اور با سے مراد بلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ان کو بلائی عطا فرماتا ہے۔ اور الف سے مراد الفت ہے، یعنی اس ماہ مقدس میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت و الفت عطا فرماتا ہے۔ اور نون سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ مقدس کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کریں گے۔ تو غنیۃ الطالبین کے اندر جلد 1 صفحہ 188 پر آپ نے
ماہ شعبان کے ان 5 حروف کی یہ تشریح فرمائی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا اس کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس نے ماہ شعبان کا احترام کیا، اس کا روزہ رکھا، اس کی عبادت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر دلائیں گے اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کا مہینہ۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ شعبان یہ خیر کثیر کا مہینہ ہے، ماہ شعبان یہ شرف کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میں رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور شعبان میں بندوں کے مقام جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، ماہ شعبان میں بلائی عطا ہوتی ہے، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ عبادت کا نور عطا فرماتا ہے، اور ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کثرت سے روزے رکھنے اور نوافل پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کو یا پہلی رات کو 12 نوافل ادا کرتا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جیسے وہ اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اور اسے 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 131 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 92 پر بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اس میں سال بھر کے مرنے والوں کی مدتیں لکھی جاتی ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں خیر کثیر کے شعبے جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرماتا ہے، خیر دنیا میں نازل کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ماہ شعبان کہا جاتا ہے۔
تو گویا کہ ماہ شعبان المعظم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بازوں والے فرشتوں کو پیدا کیا، جس کا ایک بازو مشرق میں تو دوسرا بازو مغرب میں، اور اس کا سر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور اس فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا غلام ماہ شعبان کے اندر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور پھر جب باہر نکلتا ہے غوطہ لگانے کے بعد پھر وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ جب اس کے بازوؤں کو اپنے کو جھاڑتا ہے تو جتنے قطرے پانی کے اس کے پروں سے بازوؤں سے نیچے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتے کو تخلیق فرماتا ہے، اور پھر ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے کی بخشش کی اب تم قیامت تک دعا کرتے رہو۔ تو وہ فرشتے جو ہیں جو ان قطروں سے پیدا ہوئے ہیں، پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اب قیامت تک اس بندے کی بخشش کی تم دعا کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے کہ ماہ شعبان میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کے پہلے عشرے میں اور درمیانے عشرے میں اور آخری عشرے میں 3 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 انبیاء اکرام کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس شخص کو کہ اس طرح سے عبادت کا ثواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا، اور اگر وہ اسی سال فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ ماہ شعبان کے پہلے عشرے کے 3 روزے، درمیانی عشرے کے 3 روزے، پھر آخری عشرے کے 3 روزے، پورے ہفتے میں 10 دنوں میں کوئی بھی 3 روزے بندہ لگاتار رکھ لے کہ پہلے 10 دنوں میں 3 روزے لگاتار، درمیانے 10 دنوں میں پھر 3 روزے لگاتار، آخری 10 دنوں میں پھر 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 انبیاء اکرام کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 70 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پہلے 70 انبیاء اکرام کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کا اسی سال انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ماہ شعبان المعظم کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب نے ماہ شعبان کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو رب ذوالجلال کی اطاعت کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والے ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ مقام ماہ شعبان المعظم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب ماہ شعبان میں عطا فرماتا ہے۔
اور اس ماہ شعبان کے اندر تاریخی لحاظ سے بھی یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ آپ کا وصال ہوا۔ تو گویا کہ اس مہینے میں 2 ازواج مطہرات حضرت سیدہ ام حبیبہ اور حضرت سیدہ حفصہ دونوں کا وصال اسی مہینے کے اندر ہے، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات جو بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اور اسی مہینے کی 16 تاریخ کو مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز ادا کی، اور پھر جب خیال آیا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ فرما دے، تو نماز کے دوران ہی اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جدھر آپ اپنا چہرہ پھیر دیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف کیا۔ تو یہ واقعہ بھی 16 شعبان المعظم کو پیش آیا کہ 16 تاریخ کو ہمیں جو خانہ کعبہ وہ قبلہ ملا کہ حضور نے اس طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ قرار پایا۔ تو اسی مہینے کی 2 تاریخ کو امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہے، اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جو جن کا وصال صحابہ اکرام کا وصال اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت کو سمجھ کر اس میں عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔